بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے شق القمر کا معجزہ بیان کیا تھا۔ آج جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا معجزہ، اس کا بیان ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، فاطر آیت نمبر 5۔ کیا وہ پہلی قوموں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں؟ چنانچہ گزشتہ قوموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آ گئے، یعنی رسول اور مومنین کو گنہگار قوم کی آبادی کے اندر سے نکل جانے کی اجازت ملی، کیونکہ جیسا پہلے گزر چکا ہے، جب تک رسول اپنی قوم سے ہجرت نہیں کرتا، عذاب اور ہلاکت کا نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ چنانچہ کفار قریش کو جو اس نشان کے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، پہلے ہی سے جتا دیا گیا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 اور ترجمہ: اور اگر وہ اس زمین سے تجھ کو گھبرانے لگے ہیں تاکہ یہاں سے تجھ کو نکال دیں، تو یاد رہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد وہ بہت کم ٹھہر سکیں گے۔ تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، ان کی یہ سنت ہے، اور خدا کی سنت کو تم مٹا نہ پاؤ گے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے بڑے سردار اوسائے قریش ادھر ادھر بیٹھے ہنسی مذاق دل لگی میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کون مذبح جا کر وہاں سے اونٹ کی اجری اٹھا لائے گا؟ چنانچہ ایک شریر نے یہ خدمت انجام دی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو وہ نجاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوجھ سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور کفار اس منظر کو دیکھ کر ہنسی سے بے خود ہوئے جاتے تھے، ہنس رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ کر سکتا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، جو اس زمانہ میں بچی تھی۔ وہ آئیں اور نجاست کو ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کے ایمان سے قطعاً مایوس ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کو تکلیف پہنچی، بلکہ اس لیے کہ وہ نماز یعنی مشاہدہ جمال الہی میں جو اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیز تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، خلل انداز ہوئے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ترجمہ: کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندہ الہی کو نماز سے روکتا ہے؟ یہ رؤسائے قریش کی مہلت کا آخر لمحہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں بددعا کی اور اس آخری معجزہ ہلاکت کی درخواست کی، مگر پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پوری قوم کی تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کی، بلکہ صرف قریش کے رئیسوں کے حق میں بددعا کی، اور ان میں سے بھی صرف 7 رئیسوں کے نام لیے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے۔
7 رئیسوں کے نام لیے اور فرمایا خدا بندہ قریش کے سرداروں کو لے، خدا بندہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف، ولید بن عقبہ اور ربی بن خلف کو پکڑ۔ یہ بدعا سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ اب سنت الہی کے مطابق معراج کے ساتھ ہجرت کی دعا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ رب ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرجا صدقا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ: خداوندہ مجھ کو خوبی سے کہیں پہنچا اور خوبی سے نکال، اور اپنے پاس سے مجھے ایک مدد کرنے والی طاقت عطا فرما۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور بشارت آئی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کو ہے۔ انبیاء کی سنت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور جس دن کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ قرآن نے کہا کہ رسائے قریش پر آیت عذاب کے نازل ہونے کے لیے ہجرت کا انتظار تھا، وہ ہو چکی، اب مزید کوئی انتظار نہیں۔ غزوہ بدر معجزہ ہلاکت تھا۔ یہ بطشۃ الکبریٰ جس کی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وہی غزوہ بدر بطشۃ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پکڑ۔ جس طرح دوسری قوموں کے لیے مختلف معجزات عذاب آئے، اسی طرح جس قوم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس کے لیے غزوہ بدر معجزہ عذاب تھا۔ ہجرت سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے پہلے قریش پر قحط کا عذاب آیا، جو اس قدر سخت تھا کہ بھوک سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں سا نظر آتا تھا۔ بعض رؤسائے قریش نے خدمت نبوی میں آ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم رحمت و شفقت اور صلہ رحم کی دعوت دیتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ اس قحط سے قریش کا کیا حال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ بلا دور ہوئی، مگر پھر قریش کی سرگردانی کا وہی عالم ہو گیا، تو ان کے لیے معجزہ عذاب کے سوا کوئی اور طریقہ علاج باقی نہ رہا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد بدر کا بطشۃ الکبریٰ یعنی بڑی پکڑ ان کے لیے ہلاکت کی نشانی قرار پائی۔ قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں اپنا یہ اعلان عام سنا دیا، جس میں پہلے قحط کی، پھر ان کے گڑ گڑانے کی، اور اس کے بعد غزوہ بدر کی پیشن گوئی کی گئی۔ سورۃ دخان ترجمہ: اس دن کی راہ دیکھ جب آسمان صاف دھواں کر لا دے، جو لوگوں کو گھیر لے، اور اس وقت کہا جائے گا، یہ ہے دکھ کی مار، تب گڑ گڑائیں گے کہ خداوندہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں ہے ان کے لیے سمجھنا، حالانکہ ان کے پاس کھول کر سنانے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا۔ تو اس سے پیٹھ پھیری اور کہا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، اچھا ہم تھوڑے دنوں کے لیے عذاب دور کر دیتے ہیں، تم پھر وہی کرنے والے ہو۔ انتظار کرو اس دن کا جب ہم بری پکڑ کریں گے، ہم بدلہ لینے والے ہیں، اور ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں پورے واقعے کی تصویر کھینچ دی گئی ہے، اور آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ بطشۃ الکبریٰ ان رؤسائے قریش کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو فرعون کے لیے غرق بحر کی حیثیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ قریش نے جب نافرمانی کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 برس والے قحط کی طرح قحط نازل کر۔ چنانچہ مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے آسمان اور قریش کی
آنکھوں کے درمیان دھواں سا اڑتا نظر آتا تھا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر دعا کی درخواست کی، چنانچہ آپ نے دعا کی اور بارش ہوئی۔ خدا نے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، یعنی ایمان قبول نہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بطشۃ الکبریٰ یعنی بڑی پکڑ کا دن مقرر فرما دیا، اور یہ تھا جنگ بدر، غزوہ بدر، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے 313 صحابہ کو لے گئے، اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر بددعا کی تھی، وہ سب اس میں مارے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل کو 2 ننھے مجاہدین معاذ اور معوذ، انہوں نے 2 نوجوان جو لڑکے تھے معاذ اور معوذ، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ اسی طرح عتبہ، شیبہ، عقبہ بن محیط، امیہ بن خلف، ولید بن عقبہ اور ابی بن خلف سب مارے گئے، اور اس طرح یہ بطشۃ الکبریٰ مکمل ہوا۔ سامعین کرام، غزوہ بدر یہ بھی ایک معجزہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور رؤسائے قریش جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، سب کو جہنم واصل کیا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سلسلہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں مزید بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔